لی کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ مصنف علیہ رحمہ فعل کی تعریف کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی فی نفسها پر، دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت جو دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو، ملی ہوئی ہو۔ یعنی فعل وہ ہے جس میں معنی بھی پائے جائے اور زمانہ بھی پائے جائے، اور اسم وہ ہوتا ہے جس میں معنی پائے جائے زمانہ نہ پائے جائے، اور حرف وہ ہوتا ہے جس میں نہ معنی پایا جاتا ہے اور نہ زمانہ پایا جاتا ہے، بلکہ اپنا معنی دینے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہو کہ اسم ذات پر دلالت کرتا ہے، اور فعل وصف پر دلالت کرتا ہے، اور حرف یہ ربط پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اسم ذات ہوتا ہے، اور وصف وہ فعل وصف ہوتا ہے، اور حرف یہ ربط ہوتا ہے، رابطہ پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے۔ بہرحال فعل میں زمانہ اور معنی دونوں پائے جائیں گے۔ کا ضربہ، جیسے کہ ضربہ کہا اس نے مارا، تو اس کے اندر ایک مارنے کا معنی پایا گیا، اور دوسرا یہ کہ اس میں زمانے ماضی بھی پایا گیا۔ یضرب وہ مارتا ہے، مارے گا، اس میں مارنے کا معنی بھی پایا گیا اور حال استقبال کا معنی بھی پایا گیا۔ اضرب تو مار، اس میں مارنے کا معنی بھی پایا گیا اور مستقبل کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ تو فعل وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ بھی پایا جائے اور معنی بھی پایا جائے۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ سمجھو، خارجی قاعدہ سمجھو، وہ یہ کہ علامتہ میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر مبنی پر ضم ہوتی ہے، لیکن کبھی اس پر کسرہ آ جاتا ہے، جیسے علیہ، بھی۔ حالانکہ یہ مبنی پر ضم ہے، اور مبنی پر ضم کا مطلب ہوتا ہے کہ ضم ہی آئے، اس کے علاوہ دوسرا اعراب نہیں آئے۔ تو یہاں پر علامتہ مبنی پر ضم ہے، لیکن کہیں آتا ہے بھی، علیہ، تو یہاں پر ضمیر پر کسرہ کیوں آیا؟ تو اس کا ایک قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا ضمیر سے پہلے کسرہ ہو تو ضمیر پر بھی کسرہ آئے گا۔ جیسے بھی، تو ضمیر سے پہلے کسرہ ہے تو ہاں ضمیر پہ بھی کسرہ آئے گا۔ بھی، علیہ، ہاں ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تب بھی ضمیر پہ کسرہ آئے گا، جیسے علیہ۔ اور باقی اس کے علاوہ ضمیر سے پہلے الف ہو، ضمیر سے پہلے فتح ہو، ضمیر سے پہلے کیا بولتے ہیں پیش ہو، تو ضمیر پہ بھی پیش آئے گا۔ جیسے کتاب ہو، ضمیر سے پہلے پیش ہے تو اس پر بھی پیش آئے گا۔ ضمیر سے پہلے الف ہو، جیسے مولا ہو، تو ضمیر پہ پیش آئے گا۔ ضمیر سے پہلے فتح ہے تب بھی ضمیر پہ فتح ہے، وہ پیش آئے گا، جیسے لہو۔ لیکن ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو ان دو صورتوں میں ضمیر پر کسرہ آئے گا، ضم نہیں آئے گا۔ اب رہی بات، پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے کہا یہ ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو تو ضمیر پر کسرہ آتا ہے، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے لیکن وہ مبنی پر ضم ہے، جیسے علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو علیہ تو یا ساکن ہے، اس پہ علیہ آنا چاہیے تھا لیکن پیش آیا۔ تو اب اس کا جواب یہ دیں گے، یہ اپنی اصل پر ہے، کیونکہ ضمیر مبنی پر ضم ہوتی ہے، تو یہاں پر قرآن شریف میں اس جگہ پر اپنی اصل پر واقع ہے۔ تو ہمیں ایک قاعدہ ملا کہ ضمیر سے پہلے کیا ہے کسرہ ہو یا ساکن ہو تو ضمیر پر بھی کسرہ آئے گا، اور اس کے علاوہ ہو تو ضمیر مبنی پر ضم رہے گی۔ یا یہ کہہ دو کہ مبنی پر ضم کب ہوگی اور مبنی پر کسر کب ہوگی؟ تو مبنی پر ضم جب ہوگی جب اس سے پہلے یا ساکن یا کسرہ نہ ہو تو مبنی پر ضم ہوگی، اور اگر ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا کسرہ ہو تو ضمیر کیا ہوگی؟ مبنی پر کسر ہوگی۔ اور جو مخالف مثال پائی جا رہی ہے قرآن شریف میں علیہ، تو یہاں پر ضمیر اپنی اصل پر ہے، کیونکہ ضمیر حقیقت کے اعتبار سے وہ مبنی برضم ہے، تو مبنی برضم کا اعتبار کرتے ہوئے وہاں مبنی برضم قرار دے دیا ہے، اعراب پڑھ لیا گیا ہے۔
بیان کر رہے ہیں، وہ علامت ہو، اس کی علامت ان یصح الاخبار به لا عنہ، اخبار بھی کا صحیح ہونا، لا عنہ نہ کہ اخبار عنہ کا صحیح ہونا، یعنی فعل کا اخبار بھی، مسند بھی، محکوم بھی اور خبر واقع ہونا درست ہو، فعل کا اخبار عنہ، اخبار عنہ اور محکوم علیہ اور مبتدا واقع ہونا صحیح نہ ہو۔ اب اخبار بھی فعل کی علامت کیسے ہے؟ فعل کی علامت ایسا ہے کیونکہ فعل حدث پر دلالت کرتا ہے، اور حدث ایک عرض ہے، حدث ایک عرض ہے، اور اعراض یہ مسند ہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور مسند وہ فعل ہوتا ہے، اس لیے اخبار بھی کو یعنی مسند بھی کو، محکوم بھی کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم کی علامت قرار نہیں دیا، کیونکہ اعراض وہ دوسروں پر قائم ہوتے ہیں، دوسروں پر واقع ہوتے ہیں۔ آگے بیان کریں مصنف علیہ الرحمہ، وہ دخول قد، اور قد کا داخل ہونا، جیسے قد ضربا تحقیق اس نے مارا، قد یضرب، تو قد یہ فعل کی علامت ہے، اور قد یہ فعل کی علامت اس لیے ہے کیونکہ قد ایک بات تو یہ کہ ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے، دوسرا یہ فعل میں تقلیل اور تحقیق کا معنی یہی قد کرتا ہے، اور یہ تمام معنی فعل کے اندر پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے قد کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ سین و سوفا، سین اور سوفا کا داخل ہونا، سین اور سوفا استقبال کے لیے آتا ہے، اور استقبال ایک زمانہ ہے، استقبال ایک زمانہ ہے، تو اسی وجہ سے سین اور سوفا کو اسم کی علامت قرار نہ دے کر کے فعل کی علامت قرار دیا، کیونکہ سین اور سوفا یہ استقبال پر دلالت کرتے ہیں، سین استقبال قریب پر اور صوفہ استقبال بعید پر، بہرحال سین اور صوفہ استقبال پر دلالت کرتے ہیں، استقبال زمانہ ہے اور زمانہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے سین اور صوفہ کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم کی علامت قرار نہیں دیا۔ والجزمی، اور حروف جازمہ کا داخل ہونا، یعنی حروف جازمہ کا فعل پر داخل ہونا، اور حروف جازمہ فعل کو جزم کرتے ہیں، تو حروف جازمہ کو فعل کی علامت قرار دیا، اس لیے کہ حروف جازمہ یہ مؤثر ہوتا ہے، جب مؤثر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اثر پیدا کرتا ہے، یہ اثر پیدا کہاں کرتا ہے؟ فعل پر پیدا کرتا ہے، اور فعل پر اثر پیدا کرے گا تو مؤثر بغیر اثر کے پائے نہ جائے گا، جب مؤثر بغیر اثر کے نہیں پائے جائے گا تو اثر کا مؤثر کے ساتھ پائے جانا ضروری ہے، جب مؤثر کا اثر کے ساتھ پائے جانا ضروری ہے تو حروف جازمہ بھی فعل ہی کے ساتھ پائے جائیں گے، کیونکہ یہی فعل مضارع کو جزم کرتے ہیں، اور جزم ایک اثر ہے، اور کس کا؟ حروف جازمہ کا، اور حروف جازمہ وہ فعل ہی پر داخل ہوتے ہیں جو اثر پیدا کرتے ہیں، فعل پر کسی دوسرے میں اثر پیدا نہیں کرتے ہیں، اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے حروف جازمہ کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، وہ بیان کر رہے ہیں ماضی اور مضارع کی طرف گردان کا ہونا، یعنی ماضی مضارع کی گردان کا ہونا، یعنی ماضی اور مضارع کی طرف فعل کا منقسم ہونا، اور یہ ماضی مضارع کی طرف فعل کا جب منقسم ہوگا کس اعتبار سے ہوگا؟ یہ زمانے کے اعتبار سے ہوگا، اور زمانہ کس کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ زمانہ فعل کے ساتھ پایا جاتا ہے، تو ماضی اور مضارع کو فعل کے ساتھ اس لیے خاص کیا کہ زمانے کے اعتبار سے ماضی مضارع کی طرف منقسم ہوتا ہے اور زمانہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے ماضی مضارع کو اس فعل کی علامت قرار دے دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا اور نَهْيًا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، یعنی فعل کی علامت قرار دی امر یا نہیں کا ہونا،
تو امر اور نہیں، امر جیسے اسرف، نہیں جیسے لا تصرف، تو ان کو فعل کی علامت قرار دیا کیونکہ امر کے اندر بھی طلب پایا جاتا ہے اور نہیں کے اندر بھی طلب پایا جاتا ہے، اور طلب یہ صرف اور صرف فعل میں ہوتی ہے، اور جب طلب صرف اور صرف فعل میں ہوتی ہے اور فعل کے ساتھ یہ آتے ہیں، اور اضرب لا تضرب کے اندر وقول امرا اور نہین، یعنی فعل کا امر یا نہیں ہونا، امر اور نہیں کو فعل کی علامت قرار دے دیا۔ اضرب فعل امر ہے، لا تضرب فعل نہیں ہے، اس لیے قرار دے دیا کیونکہ ان دونوں فعلوں میں طلب پائی جاتی ہے، اور طلب وہ فعل میں پائی جاتی ہے، اس لیے امر اور نہیں کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ اتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، جیسے ضربت، ضربتی، ضربتا، یہ ضربتی، ضربتا، ضربتو، ضربنا، یہ تا ضمیر بارز مرفوع جو ہے یہ فاعل ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور فاعل فعل کا ہوتا ہے، فاعل فعل کا ہوتا ہے، کسی اسم کا کسی حرف کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ فاعل فعل کا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ضمیر بارز مرفوع کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ آگے بیان کیا نحو ضربتو، جیسے ضربتو میں نے مارا، و تاء التانیث الساکنۃ، اور تاء تانیث ساکنہ کا ہونا، تاء تانیث ساکنہ ہونا بھی یہ فعل کی علامت ہے، اور تاء تانیث ساکنہ یہ فعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، فعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور تاء تانیث ساکنہ یہ فاعل کی علامت ہوتی ہے، اور فاعل یہ فعل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے تاء تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت قرار دیا، اسم اور حرف کی علامت قرار نہیں دیا۔ نحو ضربت، جیسے ضربت اس نے مارا، و نون التاکیدی، اور تاکید کے دو نون، یہاں پر نون نہیں تھا، لیکن قاعدہ ہے کہ تثنیہ کا نون اور اضافت کا نون، تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون، جیسے مسلمون، اور تثنیہ کا نون اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو نونینی کی اضافت تھی تاکید کی طرف، تو تثنیہ کا نون جو تھا نونینی، تو آخر والا نون گر گیا اور پڑا و نون تاکیدی، تاکید کے دو نون، یعنی تاکید کے دو نون کون سے ہیں؟ وہ نون ثقیلہ ہے اور نون خفیفہ ہے۔ نون تاکید کو فعل کی علامت قرار اس لیے دیا کہ یہ دونوں نون طلب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ طلب کا معنی، طلب والا معنی یہ فعل میں پایا جاتا ہے، اس لیے نون تاکید کو فعل کی علامت قرار دیا، کسی اور کی علامت قرار نہیں دیا۔ اوپر تاء تانیث ساکنہ میں ایک اعتراض ہے، وہ یہ کہ تاء تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت قرار دیا جبکہ تاء تانیث متحرکہ کو اسم کی علامت قرار دیا، ایسا کیوں؟ تاء تانیث متحرکہ کو فعل کی علامت قرار دے دیتے اور تاء تانیث ساکنہ کو اسم کی علامت قرار دے دیتے، لیکن اس کے برعکس کیا، وہ یہ کہ تاء تانیث ساکنہ کو فعل کی علامت قرار دیا اور تاء تانیث متحرکہ کو اسم کی علامت قرار دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاء تانیث متحرکہ یہ حرکت جو ہے، یہ تاء تانیث جو ہے یہ ثقیل ہے، اور جس پہ یہ آتی ہے اسم وہ خفیف ہے، تو خفیف کو بھاری چیز دے دی، خفیف کو بھاری چیز دے دی، اور تاء تانیث ساکنہ یہ خفیف ہے، فعل ثقیل ہے، تو بھاری چیز کو ہلکی چیز دے دی تاکہ دونوں کے اندر برابری پیدا ہو جائے۔ یعنی اگر تاء تانیث ساکنہ کو اسم کی علامت قرار دے دیتے تو اسم بھی خفیف ہوتا اور تاء تانیث ساکنہ بھی خفیف ہوتی، تو دونوں خفیف خفیف مل جاتے، اور تاء متحرکہ کو فعل کے ساتھ لے کر آتے
علامت قرار دیتے تو تائے متحرکہ ثقیل ہے اور فعل بھی ثقیل ہے، تو یہ بھاری بھاری چیز ہو جاتی. تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے برابری کا، عدل کا کارنامہ اختیار کیا، وہ یہ کہ ہلکی چیز کو بھاری چیز دے دی اور بھاری چیز کو ہلکی چیز دے دی تاکہ دونوں کے اندر برابری پیدا ہو جائے. فإن كل هذه خواص الاسم خواص الفعل، بے شک یہ تمام فعل کی خاصیتیں ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ تمام کی تمام فعل کی خاصیتیں ہیں. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو ایک چیز میں پائی جائے، جو جس چیز میں پائی جائے تو وہ اس سے جدا نہ ہو. لیکن ہم کچھ علامتیں فعل کی ایسی دیکھتے ہیں کہ کچھ فعل میں تو پائے جاتے ہیں اور کچھ سے جدا ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر نون تاکید ہے اور تائے تانیث ساکنہ ہے، تو نون تاکید وہ فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتی ہے، اور تائے تانیث ساکنہ یہ فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتی ہے. حالانکہ خاصہ وہ ہوتا ہے جو جس میں پایا جائے تو اس سے جدا نہ ہو یا دوسری چیز میں نہ پایا جائے. لیکن یہاں پر جدا ہو رہا ہے کیونکہ تائے تانیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، نون تاکید فعل کی علامت ہے. تو تائے تانیث ساکنہ یہ فعل مضارع پر نہیں آتی ہے، اور نون تاکید یہ فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتا ہے. تو علامت ہے اس کی تو اس پر آنا چاہیے. تو اس کا جواب دیا کہ صاحب خاصے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شاملہ اور غیر شاملہ. شاملہ وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کے تمام افراد کو شامل ہو، اور غیر شاملہ وہ ہوتی ہے جو بعض کو شامل ہو بعض کو شامل نہ ہو. تو انہوں نے تاکید اور تائے تانیث ساکنہ کچھ فعلوں پر آتی ہے کچھ فعلوں پر نہیں آتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ کچھ فعلوں پر نہیں آتی ہے تو کسی دوسرے کے ساتھ آتی ہے، یعنی اسم کے ساتھ آ جاتی ہے، فعل کے ساتھ آ جاتی ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.